نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع ہوا ہے اس امید سے کہ کورونا کے مریضوں کو تسلی دینے کے لیے، کورونا کے تمام مریضوں کو دعا کے لیے کیا کیا جائے، اکابرین کے مشورے سے چند باتیں طے ہوئی ہیں، اس کو مجھے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کبھی کبھار بندوں کی آزمائش فرماتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی جانی مالی نقصان دے کر انسان کو آزماتے ہیں، کبھی بھوک اور پیاس سے انسان کی اللہ آزمائش فرماتے ہیں، کبھی انسان کے سامنے ڈر اور خوف لا کر اللہ آزمائش فرماتے ہیں۔ اللہ کو آزمائش کرنے کا پورا حق ہے۔ اللہ پاک سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، ہم ایمان والے ہیں یہ کہہ کر ہم کیسے چھٹ سکتے ہیں، حالانکہ ہماری آزمائش اللہ پاک کریں گے۔ ہم سے پہلے لوگوں کی بڑی بڑی آزمائشیں ہوئی ہیں۔ یہ کرونا، یہ وبا اللہ کی ایک آزمائش ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے اپنے اعمال کی کرتوت کی سزا بھی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا میں جہاں کہیں فساد برپا ہوتا ہے انسان کے اپنے اعمال کی سزا ہوتی ہے۔ اصل سزا تو آخرت ہی میں ہے، لیکن چند اعمال کی سزا، بدعمالیوں کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، مصیبت انسان اپنے ہاتھوں سے مول لیتا ہے، اس کے اعمال کی کرتوت کی وجہ سے اعمال کی سزا ہے یہ مصیبت۔ بہرکیف اللہ کی آزمائش ہو یا اللہ کی طرف سے عذاب ہو یا اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی مصیبت ہو، اپنے اعمال کی سزا ہو، کچھ بھی ہو، ایسے موقع پر ہمیں کرنا کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اکابرین نے چند باتیں بتائی ہیں، مجھے آپ حضرات کے سامنے اس کو ذکر کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اللہ پر مکمل توکل کرنا ہے، اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ جہاں کہیں ہمیں بیماری نظر آئی، ہلکا سا سمٹم اس کا نظر آیا تو فوراً ہمیں علاج کی طرف دوڑنا ہے، دوائی ہمیں ضرور لینی ہے۔ دوائی ایک ذریعہ ہے، اصل شفا دینے والے اللہ کی ذات ہے۔ دوائی سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن دوائی کے بغیر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ دوائی لینا ہے، دوائی کے ساتھ ساتھ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ اگر ہمیں مارنا چاہے ساری دنیا مل کر ہمیں بچا نہیں سکتی، اللہ اگر ہمیں بچانا چاہے ساری دنیا مل کر ہمیں مار نہیں سکتی۔ اس بات کا توکل، یقین اللہ کی ذات پر رکھے۔ دوسری چیز بلند حوصلہ رکھے، ہمت نہ ہاریں۔ آج مسلمان کرونا مریض کو دیکھ کر بہت جلد ہمت ہار لیتے ہیں، اپنا حوصلہ پست کر لیتے ہیں، یا نہیں کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مضبوط مسلمان
قوی مسلمان کمزور مسلمان سے زیادہ اچھا ہے۔ اللہ کو بلند ہمت والے، حوصلہ اپنا اونچا رکھنے والے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ لہٰذا ہم مسلمان ہمت بالکل نہ ہاریں، اپنا حوصلہ اونچا رکھیں اور مضبوط صحت مند طاقتور بن کر رہیں، کمزور نہ رہیں۔ نمبر 3، تیسری بات یہ ہے مریض کو احتیاط کے اندر رکھیں۔ دیکھیے یہ جو کرونا ہے یہ پھیلنے والی بیماری ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طاعون کی بیماری جہاں ہے وہاں جو ہے باہر والے اندر نہیں آنا، جہاں جو جس جگہ پر ہیں وہ وہاں سے دوسری جگہ نہیں جانا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے احتیاط ہمیں بتائی ہے۔ ایک واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ملک شام کے سفر میں تھے، صحابہ بہت سارے ساتھ میں تھے۔ سفر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہو رہا تھا، اچانک ایک بستی آئی جس کا نام ہے سرغ، وہاں پر طاعون پھیلا ہوا تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ اس مشورے میں مہاجرین صحابہ ہیں، انصار صحابہ ہیں اور فتح مکہ کے شریک اکابرین قریش ہیں۔ سب کی مشاورت سے یہ طے ہوا کہ جہاں وبا ہے وہاں ہم نہیں جانا، اس بستی کے کنارے سے دور ہی دور چلے جانا، اس بستی کے اندر نہیں جانا، یہ مشورے سے طے ہوا۔ تو ایک صحابی تھے بڑی عمر کے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اشکال کرنے لگے، کہنے لگے امیر المومنین کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہو؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی میں تقدیر سے نہیں بھاگ رہا ہوں بلکہ میں احتیاط پر عمل کر رہا ہوں، میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، لیکن احتیاط بھی تو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہے، اس احتیاط پہ عمل کر رہا ہوں۔ یہ سن کر اس مجلس میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ امیر المومنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی۔ وہ حدیث یہ ہے جہاں طاعون پھیلا ہوا ہے باہر والے اندر نہیں جانا، اندر والے باہر نہیں آنا، احتیاط برتنا نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے۔ تو یہ جو ہے احتیاط والی چیز سبھی حضرات احتیاط برتیں، ماسک لگائیں اور سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ جو بیمار ہیں وہ جو ہے آئسولیشن میں رہیں، بالکل تنہائی کسی کونے میں کسی جگہ پر رہیں، صحت مند لوگوں کے بیچ میں منع رہیں۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، توکل کے مطابق ہے۔ چوتھی چیز، بیمار آدمی کو محبت کی ضرورت ہے، بیمار آدمی کو دلداری کی ضرورت ہے، بیمار آدمی کو تسلی دینے والوں کی ضرورت ہے۔ جہاں کہیں بیمار ہیں آپ نہیں جاتے ہیں تو کم از کم فون کے ذریعے سے تسلی دیا کریں، اسے ہمت دیں، دعائیں دیں۔ آج ہم جو ہے اتنا دوری اختیار کر لیتے ہیں، بیمار آدمی کے قریب بھی نہیں جاتے، وفات ہو گئے تو اس کے بازو میں بھی نہیں جاتے، آنا جانا بالکل سلسلہ بند کر لیے، بات چیت بند کر لیے، مہمانوں کا آنا جانا بند ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے بیمار اکیلا بیچارہ کشمکش میں رہتا ہے، کوئی ہمیں دعا دینے والا نہیں، کوئی ہمیں تسلی دینے والا نہیں، کوئی ہمیں محبت سے بات کرنے والا نہیں۔ آج مریض ترستا ہے بات سننے کو، تسلی کے 4 بول سے کچھ نہیں ہوتا، بیچارے کو ہمت بڑھے گی۔ بیمار آدمی کو ہمیں تسلی دینا چاہیے۔ 5ویں چیز، بیمار کو ہمیں دعا دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی بیمار کے پاس جاتے تو دعا کرتے تھے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو شفا دے۔ ہمیں دعا دینا ہے۔ اکابرین کے مشورے سے دعا کی مجلسیں طے ہوئی ہیں، ہمیں دعا کرنا چاہیے، اپنی ساری امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے لیے جو ہے اکابرین نے چند اعمال بتائے ہیں، وہ عمل کر کے ہمیں دعا کرنا ہے۔ اب جو میں اعمال بتانے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنیں۔ نمازیں تو باقاعدہ اپنے گھروں میں پڑھنا ہی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد
5 کام ہمیں کرنا ہے۔ ایک کام جو ہے درود پڑھنا ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، سارے مسلمان بھائیوں کو، سارے مسلمان بہنوں کو، ہم سب کو مل کر درود پڑھنا ہے۔ دوسرا کام آیات کریمہ جسے کہتے ہیں دعا یونس۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس آیت کو انہوں نے پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی مصیبتوں سے ان کو بچایا۔ پانی کے اندر تھے، مچھلی کے پیٹ میں تھے، رات کے اندھیرے میں تھے، انہوں نے اپنے اللہ کو ان الفاظ میں یاد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبتوں سے بچ نکلنے کا راستہ پیدا کیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس منظر کو ذکر کر کے اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اگر مسلمان بھی اس آیت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے مصیبتوں سے بچ جائیں گے۔ تو ہمیں جو ہے یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہمیں پڑھنا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا تجربہ بتاتے ہیں، اس آیت کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں سے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ تیسرا کام لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو زیادہ سے زیادہ ہمیں پڑھنا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ صبح کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ پاک کے غصے سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوپہر کو 10 مرتبہ پڑھا، شیطان کے دھوکے سے وہ بچ جاتا ہے۔ رات کو 10 مرتبہ پڑھا، فتنوں سے اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دور میں کانپور میں ایک قسم کے عجیب حالات پیش ہو گئے، مسلمانوں پر طرح طرح کے تکلیفیں پریشانیاں آنی شروع ہو گئی تو لوگ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، کہنے لگے آپ وقت کیا علامہ ہیں، آپ ہمیں بتائیں ایسی مصیبت کی گھڑی میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ بھائی زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ بار بار پڑھنا ہے، کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ چوتھا کام استغفر اللہ ہمیں زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں قرآن کے اندر بھی حدیث کے اندر بھی اس کی بڑی تاکید بتائی گئی۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو آدمی استغفار کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے ہر مصیبت سے بچ نکلنے کا راستہ اللہ پیدا کرتے ہیں، ہر مشکلات میں حل اللہ پیدا کرتے ہیں، ایسی جگہ سے اسے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں استغفار بھی زیادہ پڑھنا ہے۔ پانچواں کام بسم اللہ ربی اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ اعتصمت باللہ وفوضت امری الی اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ تسبیح ہمیں پڑھنی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو ہمیں پڑھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہے، وہ مجھے آپ کو سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، بہت بڑے اپنے زمانے کے اولیاء اللہ گزرے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، دوائی سے کوئی ان کا علاج نہیں ہو سکا، بالکل صاحب فراش بچھانے پہ ہو گئے۔ ساری دنیا پریشان ہو گئی، اتنے بڑے اللہ والے آج بیمار ہو گئے ہیں، کیا بات ہوگی، سب پریشان تھے۔ تو اچانک خواب میں ایک عجیب نورانیت نظر آئی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں، بڑے بڑے پروں والے پرندے ان کے گھر کے اندر آ رہے ہیں، جیسے قریب آتے ہیں پروں کو سمیٹتے ہوئے بیٹھتے ہیں، اچانک انسان کی شکل میں بدل جاتے ہیں۔ گھر کے اندر عجیب قسم کی نورانیت، عجیب قسم کی خوشبو گھر کے اندر مہک رہی ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ غور سے دیکھنے لگے یہ کون مہمان میرے گھر کو آ گئے ہیں۔ تو ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان اگر مصیبت سے بچنا چاہے تو کرنا کیا ہے؟
बीमारी से शिफा पाना चाहे तो करना क्या है, कर्ज़े अगर अदा होनी है तो उसे करना क्या है, मुश्किल घड़ी में इंसान उतर गया है तो उसका हल क्या है। ये जो पूछने वाले थे ये जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सय्यदुश शुहदा कहलाते हैं। सारे शहीदों के सरदार हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उन्होंने ये पूछा, तब जाके पता चला अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह को मेरे घर में जो मेहमान आए हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हुए हैं और उनके साथ हज़रात सहाबा मौजूद हैं। गौर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनने लगे। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब ये दिया सवाल का, हर मुसीबत से बचना चाहते हो, मुश्किल घड़ी में अल्लाह तुम्हारे काम आए, कर्ज़े तुम्हारे दूर हो जाएं, इंसान के ऊपर जो आफतें हैं बलाएं हैं वो टल जाएं, तो उसके लिए ये तस्बीह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, बिस्मिल्लाह रब्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह इतसमतु बिल्लाह व फव्वज़तु अमरी इलल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये पूरी मिलाकर एक तस्बीह है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुझे ख्वाब से ये समझ में आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में नज़र ज़ियारत हुई है और सय्यदुश शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला की ज़ियारत मुझे हुई है। सारे उहद के शुहदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए हुए हैं। मैंने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ जितने सहाबा मौजूद हैं ये सब कौन हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मैं आपकी इयादत के लिए निकला था। ये शुहदा कहने लगे अल्लाह के दरबार में, या अल्लाह हम भी अल्लामा सुयूती की इयादत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम भी जाने वाले हैं। तो लिहाजा ये सारे सहाबा शुहदा मेरे साथ आए हैं, हाजिर हुए हैं, आपकी इयादत के लिए हम यहाँ पर आए हैं। ये बुज़हतुल बसातीन किताब है औलिया अल्लाह की, उस किताब के अंदर ये वाक़या मौजूद है। तो बहरहाल 5 अमल हमें करना है। एक दरूद हमें ज़्यादा कसरत के साथ पढ़ना, दूसरा जो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन कसरत के साथ पढ़ना, तीसरा जो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत के साथ पढ़ना, चौथा जो है अस्तग़फिरुल्लाह कसरत के साथ पढ़ना, पांचवा ये दुआ ये तस्बीह जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में आकर बताई है, इस तस्बीह को ज़्यादा पढ़ना। 5 अमल हमें करना, उसके बाद हम और आप मिलकर दुआ करेंगे। अब लॉकडाउन पड़ा हुआ है, मस्जिदें बंद हैं, मदरसे बंद हैं, सारे कारोबार बंद हैं, इंसान इकट्ठा नहीं हो सकते, एक जगह जमा नहीं हो सकते। इस वजह से हमारे कृष्णगिरी के अंदर उलमा की एक जमात है तंजीमुल उलमा। उलमा के मशवरे से, अकाबिरीन के राय और मशवरे से हमने ये तय किया है कि 5 ग्रुप बनाए जाएंगे। ये ग्रुप होगा दरूद वाला, और एक ग्रुप होगा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का ग्रुप होगा, और एक ग्रुप होगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने वालों का, और एक ग्रुप होगा इस्तग़फ़ार का, और एक ग्रुप होगा अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तस्बीह बताई है उस तस्बीह का। दरूद के ग्रुप वाले दरूद ही पढ़ें। आप हजरात को करना यह है, मुझे और आपको, हम सब मिलकर सुबह के फजर के बाद से मगरिब तक जब भी आपको मौका मिले, आपके घर में जितने अफराद हैं, मर्द औरतें बच्चे बूढ़े, सब मिलकर दरूद पढ़ें। कितनी मर्तबा आप दरूद पढ़ते हैं वो दरूद व्हाट्सएप के दरूद वाले ग्रुप में डाल दें। बराह करम आप हजरात से आजिज़ाना इल्तिमास है, इस ग्रुप में कोई फ़ोटो ना डालें, कोई वीडियो ना डालें, कोई ऑडियो भी ना डालें, किसी किस्म का कोई न्यूज़, वफ़ात की ख़बर हो, डेथ न्यूज़ हो, कुछ भी ना डालें। सिर्फ़ आपको दरूद के ग्रुप में हमारे घर वालों की तरफ से इतने हज़ार मरतबा दरूद पढ़ा गया है, इतना आपको डालना है। इस्तग़फ़ार के ग्रुप में इतनी मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह हमने पढ़ा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के ग्रुप में इतनी मरतबा हमने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा है। तस्बीह वाले ग्रुप में इतनी मरतबा हमने ये तस्बीह पढ़ी है। आपको बस इतना करना है। शाम तक
हमारे तंजीमुल उलमा के ज़िम्मेदार काउंटिंग करेंगे, कितनी मरतबा हुआ है दरूद आपको टोटल बता दिया जाएगा, कितनी मरतबा पढ़ा गया ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन वो टोटल बता दिया जाएगा, कितनी मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ा गया वो टोटल बता दिया जाएगा, कितनी मरतबा तस्बीह पढ़ी गई वो आपको बता दिया जाएगा, कितनी मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा गया वो आपको बता दिया जाएगा। हो सके तो हर दिन में मगरिब के बाद कोई ना कोई आलिम दुआ करेंगे, या 2 दिन में एक मरतबा दुआ करेंगे, या 3 दिन में एक मरतबा दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह आपको उस दुआ में शामिल होना है। उसके लिए तंजीमुल उलमा की तरफ से ज़ूम आईडी क्रिएट किया जाएगा। आपको वो पासवर्ड भी और उसका ज़ूम आईडी जो भी है वो आपको बता दिया जाएगा, और दुआ का वक्त भी लिख दिया जाएगा। इस वक्त में दुआ होगी तो आप अपने अपने मोबाइल में ज़ूम में आप जाकर अपना आईडी क्रिएट करके वो पासवर्ड डाल करके आप इसमें शामिल हो जाए। इंशाअल्लाह जो है आप भी दुआ में शामिल हो जाएंगे। कहीं है ना कहीं हमारे उलमाए कराम दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह शहर के पूरे उलमा को इसमें दुआ का हिस्सा लगाया जाएगा। हर दिन एक एक आलिम बदल बदल कर दुआ करते रहेंगे। पता नहीं अल्लाह को कौन से आलिम की दुआ कबूल हो जाए और उसकी ज़रिया बनाकर ये बेड़ा अल्लाह पार करा दे। इसलिए जो है हर आलिम की दुआ होगी। आप हजरात रोज़ उसमें शामिल होते रहें, रोज़ ये दरूद पढ़ते रहें, ये तस्बीहात की पाबंदी करते रहें। हर रोज़ इंशाअल्लाह दुआओं का एहतिमाम भी किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि आप हजरात को मेरी बात समझ में आई होगी। आप हजरात और हम सब मिल कर के दुआ करेंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।